السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله اللہ تو آواز بڑھائیں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور پھر ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہارشی کی شکل میں، آخری اوتار کی شکل میں، آخری نبی کی شکل میں، لاسٹ میسنجر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار
درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اس علاقہ کے مائناز معزز و موقر علماء دین و اراکین جلسہ اور روپسپور اور اس کے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور پردہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، محترم سامعین، آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کے علاقے میں بارہا میرا آنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ دن قبل یعنی کچھ دن پہلے آپ ہی کے علاقے میں ہریہارا میں میرا آنا ہوا تھا اور نوجوانوں کو صرف اور صرف نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خطاب بھی وہاں پر ہوا تھا۔ بہرکیف آج میں آپ لوگوں کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے قرآن اور صحیح احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پر اس کے لیے مجھے پرسکون ماحول چاہیے، کیونکہ جہاں پرسکون ماحول نہیں ہوتا ہے وہاں پر میرا خطاب اور بیان بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے اسٹیج کے پیچھے میں جو میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں آپ سے بنمرتا پوروک، میں آپ سے بہت ہی ادباً اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت نہ کریں اور کنسنٹریٹ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں۔ لیکن یہ ان کی بیماری ہے کہ اگر چند عورتیں آپس میں بیٹھی ہو تو ایک دوسرے سے بات کرنا یہ ان کی بیماری ہے۔ اور مولوی کیا، یہ لوگ تو اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، تو مولوی تنویر کی باتیں بھی ان کے اوپر شاید کوئی اثر نہیں کریں گی۔ اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ لوگ میری باتوں کو غور سے، توجہ سے اور کنسنٹریٹ کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنیں گے۔ بیچ میں میرا ایک نوجوان بھائی چائے بیچ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک چائے والا صاحب نے دیش کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے، آپ اس پروگرام کا ماحول خراب نہ کریں، ایک بار میں سب کو چائے دے دے اور وہاں سے نکل جائے۔ محترم سامعین، اس سے پہلے تھوڑا آواز کو ٹھیک کیجئے نا صاحب، آواز ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کے اوپر آؤں، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بول دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے سب سے پہلے لائی جائے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں سارے کے سارے الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن
جو میرا بولنا اور بتانا جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی حالات بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان چند فرقہ پرست طاقت کی نظر میں ہے. اس لیے میں آپ سے ایک پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، فی الوقت یعنی موجودہ دور میں اور موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو سنبھل کر رہنا پڑے گا. پھر سے سنیے، ہمیں اور آپ کو سنبھلنا پڑے گا، اس لیے کہ آج چاروں طرف ہمارے اور آپ کے دشمن یہ پلاننگ کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے دشمن یہ سازشیں رچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح اس دیش سے بھگایا جائے، مسلمانوں کو کس طرح اس دیش سے نکالا جائے، اور مسلمانوں کو کس طرح یعنی آتنکواد کہہ کر، مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر پوری دنیا کی نظر میں مسلمانوں کا مقام گرایا جائے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت ہی زور و شور سے کوشش ہو رہی ہے اور آپ کو شاید اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں، اور شاید آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھنک بھی نہیں. اب جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مضمون بھی نہیں ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بارہا واٹس ایپ کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے ہم لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب آپ لوگ جب کسی پروگرام میں جائیں گے، آپ لوگ جب کہیں کسی علاقے کا دورہ کریں گے تو وہاں کے لوگوں سے کہہ دیجئے گا، وہاں کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجئے گا کہ اے مسلمانوں، آنے والا وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا بھیانک ہونے والا ہے. آنے والا وقت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی پلاننگ کی جا چکی ہے اور اس کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے. اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا پڑے گا اور اپنے دامن کو گناہوں سے پاک و صاف رکھنا پڑے گا. میرے بھائیوں، باتیں سنیے. ایک ٹائم تھا کہ چند لوگ ٹیلی ویژن کے ڈبے پر کئی سالوں سے یہ دیکھا جاتا رہا ہے کہ چند لوگ ٹیلی ویژن کے ڈبے پر بیٹھ کر ٹی وی کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پروس رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے تھے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج کی ڈیٹ میں ان لوگوں نے مشن کو اور آگے بڑھا دیا. اور مشن کیا ہے؟ فلم کے ذریعے سے، مووی کے ذریعے سے، سنیے اس بات کو غور سے، فلم کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک فلم بنی ہے ابھی ہمارے بھارت کے اندر، اور پورے بھارت، آواز ٹھیک کیجئے نا صاحب جی. میرے بھائیوں، جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، اعلان اعلان میں بول کر جا رہا ہوں، کیونکہ کب تک خاموش رہوں گا، بولنا پڑے گا میرے بھائیوں. اس لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لیے یہ بات میں آپ کے سامنے کر جا رہا ہوں اور آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں کہ جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس فلم کو بین کر دی جائے، اس فلم کے اوپر لگام لگا دیا جائے، کیونکہ یہ فلم مسلمانوں کے خلاف بنی ہے، یہ فلم ہمارے اور آپ کے خلاف بنی ہے اور پوری دنیا کو ایک غلط میسج مسلمانوں کے تعلق سے دے رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہوا، اس کے اوپر بین نہیں لگایا گیا، اس کے اوپر لگام نہیں لگایا گیا، بلکہ بی جے پی سرکار نے اس کے لیے ٹیکس بھی معاف کر دیا. بی جے پی سرکار نے اس کے لیے ٹیکس کو فری کر دیا. وہ کون سی مووی ہے؟ اس مووی کا نام ہے دا کشمیر فائلز. یاد رکھیے گا، سب جانتے ہیں دا کشمیر فائلز. اس مووی کے اندر کیا ہے جانتے ہیں؟ 189 سنیے، 189 اور 90 کے دشک میں کشمیری پنڈتوں کے اوپر ظلم ہوا تھا. صرف کشمیری پنڈتوں پر ظلم نہیں ہوا تھا، بلکہ وہاں کے مسلمانوں پر بھی ظلم ہوا تھا اس وقت. لیکن
ہمارے بہت سارے کشمیری بھائی، ہمارے بہت سارے کشمیری پنڈت جو کشمیر میں رہنے والے، وہ ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اور کشمیر سے وہ لوگ بھاگ کر ہندوستان کی کسی اور جگہ میں چلے گئے تھے. تو یہ مووی اسی کے نام پر بنائی گئی ہے کشمیری پنڈتوں کے تعلق سے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اس مووی کو جس نے بنایا اس انسان کا نام کیا ہے؟ اس انسان کا نام ہے وویک اگنہوتری. نام بھی یاد رکھیے گا. اس انسان کا نام، اس نالائق انسان کا نام، اس شیطان کا نام وویک اگنہوتری ہے. یہ وویک اگنہوتری جس کو تاریخ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، اتہاس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، اس نے اس کے نام پر فلم بنائی اور مسلمانوں کو، کشمیری مسلمانوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو آتنکواد کی شکل میں اور دہشت گرد کی شکل میں پوری دنیا کو دکھایا. میں نے وویک اگنہوتری سے کہا تھا کہ اے وویک اگنہوتری، اگر تم اتہاس کے بارے میں جانتے، اگر تم کو تاریخ کے بارے میں معلومات ہوتی، تو اے وویک اگنہوتری تم سے یہ کام نہیں ہوتا اور تم اس فلم کو نہیں بناتے اور صرف کشمیری پنڈتوں کے اوپر آدھارت اس فلم کو نہیں کرتے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وویک اگنہوتری اس کی منشا ظاہر ہے، اس کی نیت صاف ہے کہ اس فلم کے ذریعے سے صرف وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں نے ہندو پر کتنا ظلم کیا ہے، دیکھو مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں پر کتنا ظلم کیا ہے. لیکن میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی میں آپ کے ذریعے سے اس ہندوستان کے تمام ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، بھارت کے موجودہ سرکار سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر واقعے میں 189 اور 90 کے دشک میں اگر کشمیری پنڈتوں پر ظلم ہوا ہے تو میں بھی مانتا ہوں کہ ظلم ہوا ہے. لیکن جن لوگوں نے ظلم کیا وہ مسلمان نہیں تھے، جن لوگوں نے ظلم کیا وہ اسلام کے ماننے والے نہیں تھے. اس لیے اسلام کو اس کے ساتھ نہ جوڑو، مسلمانوں کو اس کے ساتھ نہ جوڑو. اور ہم ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ تم سے اپیل کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں پر ظلم کیا تھا ان لوگوں کو سامنے لاؤ اور سامنے لا کر پوری دنیا کو دکھاؤ کہ ان لوگوں پر ظلم کرنے والے کون تھے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، وہ تیار نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. اس دیش کے اندر مسلمانوں کو 100 کروڑ ہمارے سناتنی بھائیوں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں. اور میں نے وویک اگنہوتری سے یہ بھی کہا تھا کہ وویک اگنہوتری، اگر تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے، اے وویک اگنہوتری، میں اس دیش کا ایک ادنا سا طالب علم، میں اس دیش کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ، اسلامک اسٹوڈنٹ، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں کہ سنو، اگر واقعی تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو سنو، صرف کشمیری پنڈتوں کے اوپر کیوں آج پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی فلم بنا کر دکھاؤ. اے وویک اگنہوتری، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور تمہاری نیت کیا ہے اور منشا کیا ہے. اس کے باوجود بھی میں تم سے اپیل کرتا ہوں، اگر واقعی میں تم یہ دکھانا چاہتے ہو کہ کشمیری پنڈتوں پر ظلم کیا ہے مسلمانوں نے، تو آؤ، میں تم سے کہتا ہوں کہ گجرات کے اندر رہنے والے جو سینکڑوں مسلمانوں کا گھر توڑا گیا، گجرات میں رہنے والے سینکڑوں مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا گیا، گجرات میں رہنے والی ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت کو تار تار کیا گیا. یہ وویک اگنہوتری، اس کے اوپر بھی ڈاکومنٹری بناؤ، اس کے اوپر بھی فلم بناؤ. یہ وویک اگنہوتری، ہمارے بہار کے بھاگلپور کی سرزمین پر سینکڑوں مسلمانوں کا گلا کاٹا گیا، سینکڑوں مسلمانوں کی گردنیں کاٹی گئی. اے وویک اگنہوتری، اگر تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو آؤ اور مسلمانوں کے اوپر بھی ایک ڈاکومنٹری فلم بناؤ، مسلمانوں کے اوپر بھی ایک فلم بناؤ اور پوری دنیا کو دکھاؤ کہ آج بھارت کے اندر مسلمانوں پر کس طرح انیائی اور اتیاچار ہو رہا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، میں جانتا ہوں، ڈریے مت، میں جانتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج یہ لوگ مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری نہیں بنائیں گے، مسلمانوں کے بارے میں کوئی فلم نہیں بنائیں گے. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ تو 100 کروڑ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ہیرو بننا چاہتے ہیں اور یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے. یہ وویک اگنہوتری جب اس نے فلم نکالی، میں نے اس کی پوری کنڈلی پڑھ ڈالی. میں نے وویک اگنہوتری کے بارے میں نے ریسرچ کیا تو
पता ये चला कि ये विवेक अग्निहोत्री जो आज हमारे 100 करोड़ सनातनी भाइयों की नजर में जो हीरो बना हुआ है, हालांकि बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, इस फिल्म के ऊपर बैन लगनी चाहिए, इस फिल्म को बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कौन समझाए आज इन लोगों को जाकर, उन मूर्खों को जाकर कौन समझाए कि ये तारीख से बिल्कुल हटकर फिल्म बनाई गई है। ये विवेक अग्निहोत्री कौन है जानते हैं? ये विवेक अग्निहोत्री एक डायरेक्टर है बॉलीवुड का। या बात मत कीजिए साहब, बड़ी परेशानी हो रही है। विवेक अग्निहोत्री एक इससे पहले भी कई सारी फिल्में बनाई थी, लेकिन एक भी फिल्म नहीं चल पाई, एक भी फिल्म नहीं चल पाई। विवेक अग्निहोत्री ने सोचा कि मेरी फिल्म तो नहीं चल रही है, मुझे इस देश का इंसान तो बड़ी दूर की बात, कुत्ता भी मुझे भाव नहीं दे रहा है। तो फिर विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाया और मुसलमानों को विलन बताया, मुसलमानों को आतंकवाद बताया और मुसलमानों को दहशतगर्द से जोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये तो ट्रेंड चला है। नेता बनना चाहते हैं, नेता नहीं बन पाते हैं, किसी मौलवी को मार दो नेता बन जाओगे। नेता बनना चाहते हो, किसी मुसलमान को मार दो नेता बन जाओगे। आज तो यही ट्रेंड चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। वरना देखिए हमारे वसीम रिजवी साहब को, ये वसीम रिजवी घर में, वसीम रिजवी की हालत जानते हैं? ये वसीम रिजवी घर में अपनी बीबी और बच्चों से जूता खाता था, जूता। घर में इतनी से भी वैल्यू नहीं थी वसीम रिजवी की, जो आज हीरो बना हुआ है मेरे प्यारे साथी, हीरो। ये दल्ला अपने घर में इतनी सी भी इसकी कोई इज्जत और इतनी सी भी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वसीम रिजवी ने सोचा कि मेरी हालात तो खराब है, अब क्या क्या जाए, मुझे हीरो बनना है। फिर उसने इस रास्ता को अपनाया और कुरान के खिलाफ उसने कह दिया कि कुरान के अंदर से इतनी आयतें हटा देनी चाहिए। ये वसीम रिजवी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। वसीम रिजवी इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोला और हीरो बन गया, और हमारे बहुत सारे सनातनी भाई उनकी बातों पर आ गए, मान गए। लेकिन मैं तमाम से एक पैगाम देकर जाना चाहता हूं आपके जरिए से, इस देश के मैं तमाम के तमाम हिंदू भाइयों से मैं एक पैगाम देकर जाना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, यकीन मानिए एक राय के दाने के बराबर भी इस फिल्म के अंदर कोई सच्चाई नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि मुसलमान आतंकवाद नहीं होते हैं, मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते हैं, इस्लाम आतंक फैलाने की तालीम नहीं देता है, इस्लाम किसी बेकसूरों पर जुल्म करने की तालीम नहीं देता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इस बात को समझो, हम तुम्हारे साथ परसे पहले भी भाईचारा के साथ रह रहे थे और आज भी इस देश के मुसलमान हम आप लोगों के साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं, रहना चाहते हैं। इसलिए आप इन भोंडों की बातों पर मत आइए, इन लोगों की फिल्म पर मत आइए। ये लोग तो अपने पेट के चक्कर में और ये लोग तो अपना हीरो बनने के लिए ये सब दिखा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये पैगाम आज मैं आपके जरिए से उन लोगों को देकर जाना चाहता हूं। अब आइए मैं अपने उन्वान की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूं, क्योंकि रात बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स की हकीकत क्या है, मैंने उड़ीसा के अंदर 2-3 दिन पहले आपका 25 तारीख को उड़ीसा के अंदर मेरा प्रोग्राम था, मेरा मजमून इसी टॉपिक के ऊपर था। मैंने एक एक बात को खुल कर और मैंने इतिहास को और तारीख को मैंने खुल कर बयान किया था। यूट्यूब में जाइएगा और आप उस बयान को सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आइए मुसलमान भाइयों, मेरा जो आज का उन्वान है वो है फिक्र आखिरत आप अपने अंदर पैदा करें। क्यों? इसलिए कि जब तक हमारे अंदर ये चीज पैदा नहीं होगी, फिक्र आखिरत इस एहसास का नाम है मेरे भाइयों। इससे पहले ये भी बोल दूं, आपके इलाके में हर रोज कहीं ना कहीं जलसा होता है, उसके बावजूद भी हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते हैं मेरे भाइयों। हमारे इलाके में हर रोज दूर दराज से मौलाना इकराम को बुलाए जाते हैं, उनकी जबान से कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने दामन को गुनाहों से पाक नहीं रख पाते हैं, हम अपने दामन को गुनाहों से पाक साफ नहीं रख पाते हैं। इसलिए जरूरी है मेरे प्यारे साथियों कि हम अपने अंदर फिक्र आखिरत को पैदा करें। फिक्र आखिरत इस चीज का नाम है, इस एहसास का नाम है कि कल कयामत के दौर, कल कयामत के दिन हम इस दुनिया में जो भी करेंगे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह की अदालत में हमें जवाब रखना पड़ेगा। आइए मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, पारा 3 सूरा अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
کہ ہر انسان کو مرنا ہوگا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. میرے بھائیوں اس چیز کو سامنے رکھیے. آج آپ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں, آپ کو بھی مرنا ہوگا. اسٹیج کے اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کر دیا, جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ لوگوں اے دنیا والو ہر انسان کو مرنا ہوگا, ہر نفس کو مرنا ہوگا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا. تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, نہ مولوی تنویر بچ سکتا ہے, نہ میرے قریب میرے نزدیک بیٹھے ہوئے مولانا موت سے بچ سکتے ہیں, نہ آپ موت سے بچ سکتے ہیں. آواز بہت خراب ہے صاحب, ذرا ٹھیک کیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, ہر انسان کو مرنا ہوگا, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے. اے دنیا میں ہیرو پنتی دکھانے والوں سنو, تمہیں بھی مرنا پڑے گا. اور ہاں اس بات کو بھی یاد رکھو کہ جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہر انسان کو مرنا ہوگا, تو موت سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا. موت سے کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا. ایک سوال, کیا آپ کے گمانی میں, آپ کے جھارکھنڈ میں, روپسپور میں آدمی مرتے ہیں؟ آدمی مرتے, جواب دے, مرتے ہیں آدمی؟ یہاں بھی مرتے. ہاں, میں تو جب آ رہا تھا من ہی من میں سوچ رہا تھا وہاں جاؤں گا, شادی وودی کر کے وہیں رہ لوں گا, کٹیہار گھوم کر نہیں آؤں گا کیونکہ ہمارے کٹیہار میں لوگ مرتے ہیں. لیکن نہیں صاحب, پتہ یہ چلا کہ آپ کے یہاں پر بھی لوگ مرتے ہیں. جی ہاں, موت سے کہیں نہیں بھاگ سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, کہاں بھاگیں گے؟ ذرا سوچئے میرے بھائیوں, موت سے آپ کہاں بھاگیں گے؟ موت سے کہاں بھاگیں گے؟ ہر حال میں تو آپ کے پاس موت آنی ہے. ایک مرتبہ میں دلی چلا گیا, میں نے سوچا شاید میں دلی آ گیا. ہمارے کٹیہار سے, جھارکھنڈ سے 1000 کلومیٹر کی دوری پر آ گیا. ہو سکتا ہے کہ میں دلی میں موت سے بچ جاؤں گا. لیکن جب میں دلی پہنچا, میں کیا دیکھا, ہائے اللہ, یہاں پر بھی لوگوں کے پاس موتیں آ رہی ہے, یہاں پر بھی لوگ مر رہے ہیں. میں مرنا نہیں چاہتا تھا. جب میں نے دلی کے اندر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا, میں نے دلی کو چھوڑ دیا, میں ممبئی چلا گیا. پھر میں ممبئی جانے کے بعد دیکھا کہ ممبئی کے اندر بھی لوگ مرتے ہیں. پھر میں موت سے بچنے کے لیے ممبئی کو بھی چھوڑ دیا. ساری پورے بھارت کے اندر میں گھومتا رہا کہ شاید کوئی ایسی مجھے جگہ مل جائے جہاں پر میرے پاس موت نہ آئے اور میں موت سے بچ جاؤں. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, پورے بھارت کے اندر کوئی ایسی جگہ نہ ملی کہ جہاں پر میں موت سے بچ جاؤں. پھر میرے دل میں خیال آیا, چلو صاحب کیوں نہ میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں, کیوں نہ میں سعودی عرب چلا جاتا ہوں. میں سعودی عرب بھی چلا گیا. سعودی عرب جانے کے بعد میں ایک دن بڑے آرام سے سویا. میں نے بڑے آرام سے سویا. میں نے من ہی من میں سوچا شاید اب میں ہندوستان کو چھوڑ کر سعودی عرب میں چلا آیا, ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پر موت سے بچ جاؤں. لیکن دوسرے دن جب میں گھومنے کے لیے نکلا, اور میری نظر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پڑی, تو میں سمجھ گیا کہ ہائے اللہ, جو موت میرے نبی کو نہ چھوڑے, جو موت میرے نبی کو نہ بخشے, میں کس کھیت کی مولی ہوں, میں کیسے موت سے بچ سکتا ہوں. پھر سعودی عرب جانے کے بعد مجھے یہ اطمینان ہو گیا, مجھے یہ پتا چل گیا کہ نہیں تنویر, آپ غلط سوچ رہے ہیں, آپ موت سے بچ نہیں سکتے, کیونکہ رب کا یہ اعلان ہے, رب کا یہ فرمان ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ لوگوں تم موت سے بچ نہیں سکتے. بس موت سے نہیں بچ سکتے. بچ سکتے آپ موت سے نہیں بچ سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز پر ذرا غور کیجئے. آپ مجھ سے سوال کیجئے, مولانا تنویر صاحب آپ سے بس ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا بولیے, آپ کا کون سا سوال
سوال ہے، آپ نے مجھ سے سوال کر دیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں کے اندر روپوس پور کے اندر 2 آدمی ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ایک آدمی زکات دیتا ہے، ایک آدمی خیر کے کاموں میں پیش رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں پیش رہتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے رکھتا ہے، لیکن بندہ بڑا غریب ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں، غربتی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہمارے گاؤں میں 1 نمبر کا ڈاکو ہے، 1 نمبر کا لچا ہے، 1 نمبر کا لفنگا ہے۔ اے مولوی تنویر، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی نہیں کرتا ہے، وہ جلسہ میں چندہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ مدرسوں اور مسجدوں میں دان بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے۔ اب بتائیے، اس نے اچھا عمل کیا لیکن غربتی کی زندگی گزاری، اس نے اچھا عمل کیا لیکن پریشانی کی زندگی گزاری، اور اس نے غلط کام کیا اس کے باوجود بھی بڑے عیش و آرام کی زندگی گزاری۔ اس کے پاس بھی موت آئی، اس کے پاس بھی موت آ گئی، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ اے مولانا تنویر، آپ بتائیے کہ اچھا عمل کرنے کا پھل کب ملے گا اور برے اعمال کرنے کی سزا کب ملے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ یہ سوال مجھ سے کریں گے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ نے جب پہلے یہ اعلان کر دیا، اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ سننے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، پھر اللہ نے اس اعلان کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو مرنا ہوگا، اس کے فوراً بعد اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اس کے فوراً بعد اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ جواب کیا ہے ذرا سنیے، آپ کا سوال، اللہ کا جواب ذرا سنیے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے لوگوں، ایک ایسا دن ہے جو قیامت کا دن ہے، جو ڈے آف ججمنٹ یعنی بدلے کا دن ہے، جس دن سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں آپ ذرہ برابر بھی غلط کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ آپ کو ملے گا، اگر دنیا میں آپ ذرہ برابر بھی اچھا کام کریں گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ اچھا عمل کریں، دنیا میں آپ اچھا کام کریں لیکن آپ کو بدلہ نہ ملے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کرائم کر رہے ہیں، دنیا میں آپ اپرادھ کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے کا سب سے دبنگ آدمی ہے، آپ علاقے کا سب سے بڑا ہیرو ہے، آپ اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس ہے، آپ یہاں پر ظلم کریں گے، غلط کام کریں گے تو آپ کے سامنے آ کر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اگر پنچایت بھی بیٹھے گی، اگر پنچایت بھی بیٹھے گی، لوگ اگر پنچایت میں بھی بیٹھیں گے تو آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ آپ غلط کام کریں گے، پولیس آپ کو پکڑ کر لے کر جائے گی، آپ پولیس کو پیسہ دے دیں گے، چھٹ جائیں گے، پولیس کے ہاتھ سے آپ کو سزا نہیں ملے گی۔ دنیا کی عدالت میں آپ کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا کی عدالت بھی پیسوں کی بنیاد پر آج فیصلہ سناتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دیش کی بات کر کے جا رہا ہوں آپ کو، لیکن ہاں اس بات کو یاد رکھو، دنیا میں تو تمہاری ہیرو گیری چل رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن تمہاری ہیرو گیری نہیں چلے گی، تم ہیرو نہیں ہوگے بلکہ سب برابر ہوگے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر تم دنیا میں اچھا کام کرو گے تو یہاں پر تم کو اچھا بدلہ ملے گا، اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھی غلط کام کرو گے تو اس کا بدلہ بھی، اس کا پرینام بھی تم کو یہاں پر ملے گا، اس کا پرینام بھی یہاں پر ملے گا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ وہ غنڈا ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، تچا ہے، پھر بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر گھوم رہا ہے، بڑے عالیشان بنگلے میں رہ رہا ہے، اور بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھٹا پرانا کپڑا پہن کے گھوم رہا ہے، یار غربت کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی پریشانیوں کے ساتھ، مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ آپ یہ نہ سوچے ایک دن ہے جو
آپ کو اچھے کرموں کا اچھا پھل ملنے والا ہے، اور اس دن کا نام میرے پیارے ساتھیوں قیامت ہے، اس دن کا نام میرے پیارے ساتھیوں قیامت ہے۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں صاحب ہم تو دنیا میں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس حدیث کو ذرا سن لینا میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں ہم اور آپ بس اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں صاحب، ہمیں تو مال چاہیے، ہمیں تو دولت چاہیے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہمیں تو عالیشان بنگلہ چاہیے، ہمیں تو بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، ضرورت پڑے گی تو چوری بھی کروں گا، ضرورت پڑے گی تو مسجد کا حق بھی ماروں گا، ضرورت پڑے گی تو مدرسہ کا حق بھی ماروں گا، ضرورت پڑے گی تو اپنے بھائی کا بھی حق مار لوں گا، ضرورت پڑے گی تو ہمارے گھر کے قریب جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کا بھی حق مار لوں گا۔ لیکن مولانا صاحب ہمیں تو بس دنیا کی نعمتیں چاہیے، ہمیں تو بس عیش و آرام چاہیے، ہمیں تو بس سکون کی لائف چاہیے، سکون کی زندگی چاہیے۔ سنو، چاہیے بے شک لو، لیکن اس حدیث کو بھی ذرا سنو۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں دو انسان کو حاضر کیا جائے گا۔ دنیا کی نعمتوں کو لے کر مرنے مٹنے والوں سنو، کل قیامت کے روز دو انسان کو، دو بندہ کو اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ حاضر کرنے کے بعد ان بندوں میں سے ایک بندہ دنیا میں اچھا کام کرتا تھا لیکن غربت کی زندگی گزارتا تھا، صبح کھاتا تھا، شام کو کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، شام کو کھاتا تھا لیکن رات کو خالی پیٹ بندہ سو جایا کرتا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن ہاں بڑا نیک تھا، وہ اچھا کام کرتا تھا۔ ایسا بندہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنتی ہوگا، اور ایک بندہ دنیا میں بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، اچھا کام کرتا تھا، اچھا کام نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا، بھائی بہن کا حق مار دیتا تھا، لیکن دنیا میں بڑا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا۔ حدیث کو سنیے، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، لاکھ لاکھ کی سوٹ پہنتا تھا، لاکھ لاکھ کی سوٹ پہنتا تھا میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کے ہاں وہ جہنمی ہوگا۔ اب ذرا دیکھیے، وہ انسان جس نے ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری، جس نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو جنت کے اندر ڈالو، فرشتے اس کو جنت کے اندر ڈالیں گے۔ حدیث کی کتابیں بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، صحیح حدیث ہے، اس کو جنت کے اندر ڈالا جائے گا اور ڈالنے کے فوراً بعد اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ڈالنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پہلے دیکھیے دنیا کی نعمت اور آخرت کی نعمت، دنیا میں سکون چاہتے ہو یا آخرت میں سکون چاہتے ہو، ذرا دیکھو، اللہ حکم دے گا کہ اس کو جنت کے اندر ڈالو، جنت کے اندر ڈالا جائے گا اور فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب اس سے سوال ہوگا، ہے میرا بندہ بتاؤ کہ دنیا میں تم نے پریشانی دیکھی ہے، تکلیف دیکھی ہے، کیا تم نے دنیا کے اندر پریشانی کی زندگی گزاری ہے؟ وہ بندہ ایک بار جنت کے اندر جانے کے بعد دنیا کے 70 سال کی تکلیف کو، 70 سال کی پریشانیوں کو، 80 سال کے دکھ کو ایک پل میں بھول جائے گا اور اللہ سے کہے گا، اے پروردگار، اے میرا رب، دنیا کے اندر تکلیف کسے کہتا ہے، دکھ کسے کہتا ہے، پریشانی کسے کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ یعنی حدیث پر ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، صرف دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، دنیا میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو۔ سنو کہ ایک بندہ آخر جنت میں جانے کے بعد 70 سال کی پریشانی کو بھول جائے گا، 80 سال کی پریشانی کو بھول جائے گا۔ وہیں پر
اب اس کی باری ہے. کس کی باری ہے؟ جو بڑا ہیرو گیری دکھا رہا تھا دنیا میں، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، دوسروں کا حق مارتا تھا. اب تکلیف کسے کہتا ہے؟ دنیا میں اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد جہنم کے اندر پھینک دو. اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور جہنم کے اندر پھینکنے کے بعد، ڈالنے کے بعد فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا، فوراً اس کو اٹھا لیا جائے گا. اور اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں تو تم بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، بتاؤ دنیا میں تو تم بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا، اب بتاؤ اب کیسا لگا؟ وہ جواب دے گا اللہ میں دنیا میں نا جتنا دن زندہ رہا میں نے بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری. وہ انسان جس نے 70 سال 80 سال 90 سال عیش و آرام کے ساتھ گزار دیا، کل قیامت کے روز ایک پل کے لیے، ایک منٹ کے لیے جہنم کے اندر جائے گا تو دنیا کے تمام عیش و آرام کو وہ بھول جائے گا. میرے بھائیو، تمام کے تمام عیش و آرام کو بھول جائے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیو، اچھا کام کرو، اچھا عمل کرو، نیکی کا کام کرو، خیر کے کاموں میں آگے آگے رہو، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ کو آپ کا بدلہ دے دیا جائے گا. تیسری چیز پر ذرا غور کیجیے. اللہ پہلی چیز فرماتا ہے اے روپس پور کے لوگوں سنو، کل نفس ذائقۃ الموت. دوسری آیت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. تیسری چیز پر ذرا غور کر لیجیے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کہ لوگوں کامیاب تو وہ ہے، کامیاب اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس دن میں نے اس آیت کے بارے میں نے تقریر کی تھی وہاں پہ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اور دنیا میں کس کو کامیاب کہتے ہیں؟ صاحب جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سرکاری جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے. اب دیکھیے نا، آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے، 2 لڑکے کا پیغام آیا. ایک لڑکا جس کے پاس سرکاری جاب ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہجڑوں کی طرح داڑھی چھل کر رکھتا ہے، پسچم کدھر کہتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں. لیکن ہاں صاحب کے پاس دولت ہے، صاحب کے پاس پیسہ ہے. اور ایک بندہ مولوی صاحب ہیں، غمانی مدرسہ سے فراغت حاصل کیے ہیں، دلال پور مدرسہ سے فراغت حاصل کیے ہیں، چہرے پر لمبی لمبی داڑھی ہے، ماشاءاللہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزگار کرتا ہے، کماتا ہے، ارننگ کرتا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن صاحب کے پاس عالی شان بنگلہ نہیں ہے، صاحب کے پاس گھومنے کے لیے، آپ کی بیٹی کو گھمانے کے لیے، فلمیں دکھانے جانے کے لیے بیچاری کے پاس پیسہ نہیں ہے. مولوی صاحب ہیں، 10,000 12,000 سیلری مل جاتی ہے، کسی مدرسے سے مسجد میں 5,000 کی سیلری مل جاتی ہے، پھر بھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بڑا نیک ہے. 2 لڑکے کا پیغام آیا. ایمانداری کے ساتھ بتانا، اپنی لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے یا اس لچے کے ہاتھ میں دیں گے؟ کس کے؟ اس کے. کیوں اس لیے دیں گے صاحب کامیاب ہے، پیسہ ہے. Who is the successful person میرے بھائیو؟ Who is the successful person؟ کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ اس آیت کے اندر بتاتا ہے. اور میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا لوگوں کے سامنے کہ لوگوں، بھائی آواز اور بیٹھ رہی ہے یار، جلسے میں میک لگاتے ہیں، کیسے میک لگاتے ہیں آپ لوگ؟ بنگلہ دیش جائیے، سیکھیے گا کیسے میک لگائے جاتے ہیں. جلسے میں جا کر خامہ کا 2 باکس لگا دیتے ہیں، کوئی ہارن نہیں، کچھ نہیں. جو بول رہا تھا میرے بھائیو، کیا بول رہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر پیسے میں، اگر آپ کسی کو اس لیے تولتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر کسی انسان کو تولتے ہیں کہ کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے، تو سنیے، اگر پیسے کا ہونا، دولت کا ہونا، جائیداد کا ہونا، پراپرٹی کا ہونا اگر دنیا میں کامیابی کی دلیل ہے
تو میرے پیارے ساتھیوں تب میں کہہ کر جاتا ہوں کہ فرعون سے زیادہ، نمرود سے زیادہ، قارون سے زیادہ، صداد سے زیادہ اس دنیا میں کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ اگر پیسہ ہی کامیابی کی دلیل ہے تو مجھے بتائیے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری سے بڑا کامیاب انسان اس دیش کے اندر کون ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ اس کو کامیاب کہیں گے؟ کامیاب نہیں کہیں گے۔ کس لیے نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کہ جب یہ مرے گا نا، میں نام نہیں لوں گا، سمجھ جائیے کہ میں مودی جی کی بات کر رہا ہوں، میں نام تھوڑی نہ لیا، میں نام نہیں لوں گا۔ جب مرے گا نا تو یہ جو بھاجا بادام ہے نا، بادام، بھاجا بادام، بھاجا بادام کی طرح اس کو بھاجا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب سمجھتے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے تو کامیاب نہیں ہے رے، تو کامیاب نہیں ہے۔ پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگو، دنیا میں تو وہی کامیاب کون؟ اچھا کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، برائی سے دور رہے، پاپ سے، دھرم سے، غلط کاموں سے دور رہے، اور اچھے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے، اور جب وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے، جنت کے اندر پرویش کر دے۔ اللہ رب کائنات قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے فقد فاز۔ اے لوگو، وہی تو اصل میں کامیاب ہے، وہی تو اصل میں کامیاب ہے۔ تو دولت کے پیچھے مت بھاگو۔ میں جب دلی میں رہتا تھا، ایک مثال دے کے جاتا ہوں، میں دلی جامعہ میں جب میں پڑھتا تھا وہاں پہ، تو میرے کچھ فرینڈ ہیں، ابھی بھی وہ لوگ دلی میں ہیں، میں تو دلی چھوڑ کے آ گیا، ابھی دلی میں ابھی بھی ہیں۔ تو جانتے ہیں وہ لوگ IAS اور IPS کی تیاری کر رہے تھے دلی میں۔ تو IAS اور IPS بننے کے لیے 24 گھنٹے میں وہ لوگ لگ بھگ 14 گھنٹہ پڑھتے تھے۔ سچ بول رہے، 14 گھنٹہ پڑھتے تھے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں IAS بن جائے، IPS بن جائے۔ آپ میں سے کتنے نوجوان ہیں کہ ایک سرکاری جاب مجھے مل جائے، ایک سرکاری جاب مجھے مل جائے، اور ایک سرکاری جاب کے لیے دن میں وہ 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ وہ اسٹڈی کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ نماز روزہ کوئی لینا دینا نہیں اس سے، بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے گی تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، کامیابی بھی مل جائے گی، اچھی چھوکری بھی مل جائے گی، سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ کیونکہ ان لوگوں نے دنیا ہی کو، دنیا کی کامیابی ہی کو اصل کامیابی سمجھ لیا۔ میرے پیارے ساتھ لوگ، نہیں، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ 3 چیز ہو گئی، غور کیجئے۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسری چیز وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تیسری چیز فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور چوتھی چیز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بس اس چیز کو سمجھ جائیے، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جانتے ہیں بنگلہ میں جس کو بولتے ہیں امرا اپنارا ماتھا موٹا مسلمان، ماتھا موٹا۔ میں کیوں ماتھا موٹا بول رہا ہوں جانتے ہیں؟ اتنے جلسے میں جاتے ہیں، مولانا کرام کی زبان سے خطبہ سنتے ہیں، ایسے بھی سنتے ہیں، یوٹیوب میں سنتے ہیں، بار بار کوئی ایسا جلسہ نہیں کہ جہاں پر کسی نہ کسی مولانا نے یہ نہ بتایا ہو کہ لوگوں دنیا کی محبت کو اندر سے نکال کر پھینکو۔ دنیا، یہ بڑی دنیا کی محبت نہ، کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ دنیا بھی برباد کرتی ہے، آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ دنیا کی محبت جس کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی محبت کو نکال پھینکو، جیسا کہ ایک ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ فقال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المحبة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم
الوهن فقال قائل یا رسول اللہ ما الوهن قال حب الدنیا وکراہیت الموت رواہ ابو داؤد فی کتاب الفتن۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکال پھینکو۔ دنیا کی محبت بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ بھی کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، اے لوگو دنیا کے لیے سب کچھ کرنے والوں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس ہمارے لیے اور آپ کے لیے دھوکے کی زندگی ہے، دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بیان فرماتا ہے، لوگوں جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینا۔ یہ دنیا نا، دنیا کی محبت آپ اندر سے نکال کر پھینکیے۔ جب تک آپ کے اندر دنیا کی محبت باقی رہے گی، نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے، نہ آپ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ کیا چیز ہے یہ دنیا میرے بھائیوں؟ کیا چیز ہے دنیا؟ حدیث سنیے، یہ دنیا جس کو آپ سب سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں، یہ دنیا جس کو آپ سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ دنیا ایک مرا ہوا بکری کا بچہ اللہ کی نظر میں اس کی جتنی اہمیت ہے اس دنیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، نہیں ہے۔ حدیث سنیے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی راستے سے جا رہے ہیں، نبی کے ساتھ چند صحابہ بھی جا رہے ہیں۔ اس دنیا کی بات کر رہا ہوں جس دنیا کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ سنیے، اللہ کے پیارے نبی راستے سے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، صحابہ بھی نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا راستے کے کنارے میں پڑا ہوا ہے، شارٹ کٹ میں سنیے، پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ بولیے، اگر آپ کے روپس پور گاؤں میں ایک بکری کا بچہ مر جائے اور آپ سے یہ کہے بھائی لے لو گھر میں لے جاؤ، مٹن بریانی بنا کے کھا لینا، لے جائیں گے آپ؟ حالانکہ مٹن کیسے ملتا ہے؟ ایک مٹن کی قیمت، 1 کیجی مٹن کی قیمت میرے بھائیوں ہوتی ہے ہمارے کٹیہار میں تو ابھی 650 700 کے قریب ہے۔ آپ کی ادھر بھی ہے شاید، آپ کی ادھر بھی مٹن کی قیمت ہے نا 600 650 روپیہ کے جی۔ اگر یہی مٹن جو بکری کا بچہ مر گیا ہو، اگر آپ سے کوئی کہے کہ لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اور لے جا کر مٹن بریانی بنا کر کھا لو، اور جتنے بھی داماد ہیں سب کو دعوت پہ بلا لینا، کھلا دینا سب کو، لے جاؤ اس کو، کیا آپ لیں گے؟ جوتا نکال کر اس کا سواگت کریں گے کہ نالائق، تو مجھے اتنا گھٹیا انسان سمجھتا ہے کہ میں مرا ہوا بکری کا گوشت کھاؤں، بکری کا بچے کا گوشت کھاؤں؟ نکال بیٹھ۔ آپ اس کو اس طرح جواب دیں گے، آپ سننا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں ذرا سنیے، بکری کا بچہ مرا ہوا راستے کے کنارے پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا تم لوگ 1 درہم میں اس بکری کا بچہ کو خریدنا چاہو گے؟ 1 درہم میں خریدنا چاہو گے؟ کچھ پیسہ دے کر خریدنا چاہو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ اللہ کے نبی اس کو خرید کر کیا کرے؟ اگر فری میں دوں، فری میں دے پھر بھی نہ لوں، کیونکہ عرب کے اندر اگر کسی بکری کے بچے کا یا بکری کا کان چھوٹا ہوتا تو اس کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ایسے بھی یہ تو مرا ہوا ہے، اوپر سے عیب ہے، کان چھوٹے چھوٹے، اللہ کے نبی ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلو نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ صحابہ کرام نے نظر انداز کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذریعے سے تمام کے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا، تمام کے تمام روپس پور کے لوگوں کو، عورتوں کو، تمام کے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ لوگوں، جس طرح یہ جو مرا ہوا بکری کا بچہ جس کی اہمیت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی وقات نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ کے سوا کچھ نہیں، دنیا کی زندگی تمہارے لیے بس دھوکہ ہے، دھوکہ کے سوا دنیا کی زندگی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے دنیا کی محبت کو
اپنے اندر سے نکالیے اور آخرت سے آپ جڑ جائیے، اس دن کی تیاری میں لگ جائیے جس دن میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت میں یا جہنم میں چلا جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہاں کی تیاری کیجیے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کو دوسری چیز کی طرف لے کر آ جاؤں گا۔ ایک حدیث، ذرا نبی کی زندگی پر نظر ڈالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمارے ادھر کے لوگ اردو نہیں سمجھ، میں تو بہت آسان اردو بول رہا ہوں، کہتے صاحب ہمارے ادھر کے لوگ اردو نہیں سمجھتے، آپ بنگلہ میں ذرا بولیے گا۔ تو آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عورتیں بھی سمجھتی ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بھی سمجھتی ہے، تبھی نا آپ دیکھیں گے کہ جو پاکوڑ میں، برروا میں، فرقہ میں، جہاں جہاں ایک ٹرین پہ ایک مووی چل رہی ہے نا، کیا نام ہے اس مووی کا؟ سامنے سے بتائیے گا۔ یہاں پہ ہاتھ دیتا ہے، کہتا ہے جھکوں گا نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا پشپا، آپ بھی دیکھیں ہیں؟ دیکھیں گے نا؟ دیکھیں گے۔ مووی جو ہے دیکھنا جو ہے دیکھو، جتنا دل کرے اتنا دیکھو۔ دیکھیں گے جو پشپا مووی جب سینما ہالوں میں لگی، ہر طرف میرے بھائیوں، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب نے اس فلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا دیا میرے پیارے ساتھیوں۔ تبھی تو سمجھتا ہوں کہ سب کو اردو سمجھ میں، سب اردو سمجھتے ہیں، اس لیے تو آج اردو میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آئیے حدیث سنتے جائیے، پھر دوسری چیز کی طرف میں آپ کو لے کر آ جاؤں گا۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں، دنیا کو ایک طرف تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، دوسری طرف اسلام پیغام دے رہا، اللہ پیغام دیتا ہے کہ لوگوں دنیا کی زندگی تمہارے لیے دھوکہ کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی، اس نبی کی بات کر رہا ہوں، اے لوگوں سلمان خان کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاہ رخ خان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دھونی کی اور وراٹ کوہلی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تم لوگوں نے تو ان نالائقوں کو، ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ ان لوگوں کو داڑھی رکھنی ہے کن کی طرح؟ دھونی کی طرح، وراٹ کوہلی کی طرح، سلمان خان کی طرح۔ چشمہ لگانا ہے کن کی طرح؟ دبنگ میں سلمان خان جس طرح رکھتے ہیں اس طرح۔ بال رکھنا ہے کس طرح؟ اور نہ وراٹ کوہلی کی طرح۔ تم نے تو اپنا اپنا آئیڈیل بنا لیا، ان لوگوں کو اپنا اپنا ماڈل، اپنا اپنا اسوہ اور نمونہ بنا لیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو۔ لیکن سنو، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ آخری نبی کی بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ کہا کہ لوگوں، روپس پور کے نوجوانوں سنو، میں نے تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی کو میں نے تمہارے لیے نمونہ قرار دیا، اسوہ قرار دیا۔ اس نبی کی بات کر رہا ہوں، ذرا سنتے جائیے۔ آواز اور بیٹھ رہی ہے جی، آواز بیٹھ رہی ہے آپ کی جی، آواز دیے پھر بھی آواز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے میک سے زیادہ میں اگر ایسے بات کروں تو زیادہ دور تک پہنچا سکتا ہوں، اللہ نے اتنی قوت مجھے بخشی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں کیا بول رہا تھا؟ حدیث پر ذرا سنیے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر۔ اب سو سکتے ہیں، سو سکتے ہیں؟ اگر شادی ہوئی ابھی، سسرال کی طرف سے گدا ملا، گدا سمجھتے ہیں نا؟ جواب دیجئے، گدا ملا، گدا۔ اب سسرال کی طرف سے گدا آیا، اب وہ گدا تھوڑا سا پتلا ہو گیا، پتلا، تو جب سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی ہے، بیوی کو ہر رات کو صرف اس طرح کرتے، اوئے اوئے اے بولنا تیرے پپا کو، بھیک منگا۔ دیکھیے اب گدا بھی لے گا تو سسر سے مانگے گا، نمبر 1 بھکاری ہے۔ ارے اللہ نے کیا تیرے پاس ہاتھ نہیں، کیا تو کما نہیں سکتا؟ جا خود سے بنا لے۔ نہیں، بیوی سے ہر رات کو بولنا تیرے پپا کو، بولنا موٹا سا گدا چاہیے، موٹا سا، نیند نہیں آتی ہے۔ لیکن نبی کی زندگی پر نظر ڈالیا میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ نبی جب سو کر اٹھتے ہیں تو نبی کی پیٹھ کے اوپر چٹائیوں کا نشان پڑ جاتا ہے، چٹائیوں کی نشانی آ جاتی ہے۔
सहाबा ने देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, परमिशन मांगी और कहा, ऐ नबी, आप इस चटाई के ऊपर सोते हैं, आप इस चटाई के ऊपर लेटते हैं तो आपको बड़ी परेशानी होती है, आपको बड़ी तकलीफ होती है। अगर आप हमें परमिशन दे, अगर आप हमें इजाजत दे तो आपके लिए ऐसा बिस्तर का इंतजाम कर दूं कि जिस बिस्तर पर सोने की वजह से, जिस बिस्तर पर लेटने की वजह से आपको परेशानी ना हो, आपको तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे साथियों सुनो, अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, फरमाया, ऐ मेरे साहबा, मैं नरम गरम बिस्तर को लेकर क्या करूं, मैं इसे बिस्तर पर सोकर क्या करूं, मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं, मैं तो इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं जो मुसाफिर राह चलते हुए जब थक जाता है तो थक जाने के बाद किसी सायेदार दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए सो जाता है, लेट जाता है और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और वो फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे साहबा यानी रुपसपुर के लोगों, इस हदीस के जरिए से हमें और आपको ये मैसेज मिला, इस हदीस के जरिए से हमें और आपको ये पैगाम मिला कि दुनिया को सब कुछ समझने वालों सुनो, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखा है और इस दुनिया की जिंदगी को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत होकर तुमको जाना है, इस दुनिया से तुमको जाना है। और अल्लाह के नबी ने मिसाल भी दी तो एक मुसाफिर की मिसाल दी और कहा कि मैं इस दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूं जो मुसाफिर राह चलते हुए थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए जब वो थक जाता है किसी दरख्त के नीचे, किसी सायेदार पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम फरमा लेता है, सुस्ता लेता है और सुस्ता लेने के बाद, आराम फरमा लेने के बाद फिर वो वहां से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ लोगों, पता ये चला ये दुनिया हमारी आखिरी मंजिल नहीं, आखिरत हमारी आखिरी मंजिल है। इसलिए लोगों, दुनिया की तैयारी मत करो, आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए धोखा है, धोखा के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपने अंदर फिक्र आखिरत को पैदा करो। फिक्र आखिरत किसे कहते हैं? फिक्र आखिरत एक ऐसी चीज है ना कि जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप तमाम गलत कामों से बच जाइएगा। आइए एक हदीस सुना देता हूँ, एक सही हदीस मैं आपके सामने सुनाता हूँ। हदीस सुनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जवाब दीजिए अगर आपको पता है तो जवाब दीजिएगा। जरा मुझे बताइए कि एक आदमी, एक इंसान कई प्रकार से और कई तरह से गुनाह करता है, बता सकते हैं? एक आदमी कितने प्रकार से गुनाह करते हैं? देखिए, 2 प्रकार से, बात को सुनिए, 2 प्रकार से गुनाह करते हैं। जैसे उसकी मिसाल में देकर जा रहा हूं, मिसाल देता हूं फिर हदीस सुनाता हूं, तब आपको हदीस समझ में आएगी, मेरी बात समझ में आ जाएगी बासानी। एक इंसान या तो जाहिरी तौर पर गुनाह करता है या तो बातिनी तौर पर गुनाह करता है, या तो वो लोगों के सामने गुनाह करता है या लोगों की नजर से आड़ होकर, लोगों की नजर से छिपकर वो गुनाह करता है। तो कितना तरह हुआ? 2 तरह हुआ। जैसे मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं कि रमजान के महीने में, वो जो 3 तारीख से हमारे सामने रमजान का महीना आना है, सबको रोजा रखना है कि नहीं रखना? बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रोजा रखना है। तो रमजान के महीने में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। थोड़ा बात यहाँ पे आहिस्ता कीजिए साहब, ये साहब थोड़ा बाहर कर लीजिए ना जाके, परेशानी हो रही है। तो जो मैं बोल रहा था कि रमज़ान के महीने में आप देखेंगे चाय की दुकानों में बैठकर वो चाय भी पीता हुआ नजर आएगा, बीड़ी भी पीता हुआ नजर आएगा। बीड़ी के बारे में नहीं बोलूँगा, बीड़ी के बारे में इस साल मैंने बहुत बोला, बीड़ी के बारे में मैंने बोलना छोड़ दिया। आप लोग बीड़ी पीते कि नहीं पीते हैं? पीते हैं ना? बीड़ी पीते हैं? सब पीते हैं। पाकुड़ के लोग, मुर्शिदाबाद के लोग बीड़ी बहुत पीते हैं। क्यों जानते हैं? मैं बंगला में एक मिसाल देके जाता हूँ। अल्लाह, बीड़ी पीना हमारी एक कैसी आदत है, अल्लाह अल्लाह तुझसे पनाह चाहता हूँ बीड़ी से।
15 तारीख को आपके पाकुर के करीब एक जगह है, उस जगह का नाम है आमाईपुर, नालहाटी आमाईपुर। বাংলা में बोल दूँ एक दो बातें। तो আমাইপুর আমি 15 মার্চে এই মাসের 15 তারিখে জালসা করতে গেছি, অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, 15 জালসা করতে গেছি 15 মার্চে। তো জালসাতে যে ওরা স্টেজে আমার যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তো আমাকে বলছে মৌলানা সাহেব আপনি স্টেজে চলেন। আমি ঠিক আছে আপনি একটু টাইম দেন, আমি একটু ফ্রেশ হয়ে যাই, বাথরুম থেকে আসি। এবার বাথরুমে যাচ্ছি, তো একজন বাথরুমের ভিতরে গেছে, তো আর বের হচ্ছে না বাথরুম থেকে। আমি দাঁড়িয়ে আছি, বেরিয়ে হচ্ছে না, মিজাজ খারাপ, ব্যাপার কি বের হচ্ছে না কেন? আমি একজনকে ডাকলাম, বলছি ভাই একটু ঠক ঠক আওয়াজ দাও তো, বেঁচে আছে না বেচারা মরে গেছে, একটু আওয়াজ দাও। তো ওই যখন আওয়াজ দিয়েছে ওদের ভিতরতে বলছে হ্যাঁ, হ্যাঁ জিন্দা আছে এখন, একটু ধৈর্য ধরি তাহলে। এবার কিছুক্ষণ পরে ও বাথরুম থেকে বের হচ্ছে। এবার আমি তাড়াতাড়ি বাথরুমে যাব। বাথরুমে যখন যাচ্ছি, আল্লাহ একদম বিড়ির সেন্ট, থাকা যায় না বাথরুমে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছি। ওকে ভাই শোনো, তোমার লজ্জা করে না? বলছে কেন মুলি সাহেব? বলছি তুমি মসজিদের বাথরুমে এসে তুমি বিড়ি খাচ্ছ, এটা তো তোমার বাপের পায়খানা। হ্যাঁ, তুমি মসজিদের পায়খানাতে এসে তুমি বিড়ি খাচ্ছ, তোমার লজ্জা করে না? বলছে মুলি সাহেব কি করবো, একটু অসুবিধা আছে। বিড়ি খাওয়াতে আবার ফের কি অসুবিধা? বলছে মুলি সাহেব বিড়ি না খেলে হাগা হবে না। तो ये बीड़ी पीने की आदत आप लोगों ने बना ली है, बीड़ी पीने की आदत। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं बीड़ी के बारे में, नहीं बोलूँगा। पीजिए पीजिए, जितना दिल करे उतना पीजिए, और ज़्यादा अगर मरने का शौक हो, पहले मरना चाहते तो और पीजिए और पीजिए, क्योंकि बीड़ी पीने से मौत बहुत जल्दी आ जाती है, बीड़ी पीने से मौत बहुत जल्दी आ जाती है। और हाँ, एक ऑफर भी चल रहा है, जानते हो ऑफर क्या है? बीड़ी पीने का ऑफर। अगर बीड़ी पिएंगे तो आपको कैंसर हो सकता है, ये ऑफर भी है, बड़ा जबरदस्त ऑफर है। अगर एक मर्तबा कैंसर हो गया ना, तो घर बार जमीन जायदाद सब बेच दोगे, फिर भी ठीक नहीं हो पाओगे। ये ऑफर चल रहा है, तो पियो अगर चाहते हो कि तुमको कैंसर हो जाए। तो वो रमजान के महीने में सबके सामने चाय पी रहा है। एक साहब चले गए, कहा नालायक, रमजान के महीने में तू चाय पीता है, तुझे शर्म नहीं आती? तो जवाब देगा इसमें शर्म की क्या बात है। तो एक गुनाह ये हुआ। तो ये होता है ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना। तो ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना बसा औकात हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे आपके गांव में एक हाजी साहब है, ये अलग बात है कि हाजी साहब ने अपना भाई का हक मार के हज करके आया हो, ये अलग बात है, मैं तो बोलूँगा ही नहीं। लेकिन हाजी साहब करते क्या है, वो बीड़ी नहीं पीते हैं, वो तंबाकू वगैरह नहीं खाते हैं। हाजी साहब की एक आदत है कि बीच बीच में कभी वो गाना सुन लेते हैं। लेकिन हाँ, हाजी साहब सबके सामने गाना नहीं सुनते हैं। सबके सामने अगर गाना सुनेंगे तो लोग कहेंगे यार ये कौन सा हाजी है, कैसा हाजी है, हज करके आया फिर भी गाना सुन रहा है। तो हाजी साहब माने लोगों की नज़र से छिपकर, लोगों की नज़र से आड़ होकर हाजी साहब गाना सुनते हैं। गाना भी बड़ा बेहतरीन सुनते हैं, बादाम बादाम दादा कांचा बादाम আমার কাছে নাই গো ভাজা বাদাম, শুধু পাবে কাঁচাই बादाम। लेकिन हाजी साहब को पता नहीं कि ये कांचा बादाम सुनना इतना बड़ा अपराध है कि कल कयामत के रोज इसी की वजह से भाजा बादाम की तरह हाजी साहब को भाजा जाएगा। तो ये होता है ना, यानी लोगों की नज़र से आड़ होकर गुनाह करना। तो इंसान के लिए बसा औकात, बात को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता के जा रहा हूँ। इंसान के लिए बसा औकात लोगों की नज़र से गुनाह से बचना यह आसान हो जाता है, लेकिन लोगों की नज़र से आड़ होकर गुनाह करना इंसान नहीं बच पाता है। एक इंसान तभी बच सकता है जब उसके अंदर फिक्र आखिरत पैदा हो जाए कि हाय अल्लाह, अगर मैं ये काम करूंगा तो कल कयामत के रोज इसका मुझे जवाब देना पड़ेगा। और ये कितना बड़ा गुनाह है, आइए मैं हदीस आपके सामने रखता हूं। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे। फिर से हदीस को सुनिए, कल कयामत के रोज मेरी उम्मतों में से बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिनके पास नेकियां ही नेकियां होंगी, जिनके नामाए आमाल में नेकियां ही नेकियां होंगी। हदीस के अंदर मौजूद है कि उसके पास तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी।
कितना खुश नसीब इंसान इतनी सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लेकिन हाँ सुनो, वो इंसान जो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा, उसके बावजूद भी उनकी नेकियां कोई काम ना आएंगी, उनकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, उनकी नेकियां तबाह कर दी जाएंगी, उनकी नेकियां ज़ाय कर दी जाएंगी और उनकी नेकियां अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं पाएंगी, अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं पाएंगी। लेकिन साहब के पास बहुत सारी नेकियां होंगी। हजरत सौबान खड़े हो जाते हैं, नबी से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, दुनिया में वो कौन सा बदनसीब इंसान है, दुनिया में वो कौन सा बदनसीब शख्स है जो इतनी सारी नेकियां लेकर आएगा, इतनी सारी नेकियां लेके आने के बावजूद भी वो यानी उसकी नेकियां उसको जन्नत तक नहीं ले जा पाएंगी, वो जहन्नम के अज़ाब से नहीं बच पाएगा। अल्लाह के नबी जरा बताइए कि वो बदनसीब इंसान कौन है? तो अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वो होगा, कौन होगा? वो होगा जो लोगों के सामने नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, सब कुछ करता था, लेकिन वही बंदा लोगों की नजर से आड़ होकर तन्हाइयों में बुराई का इर्तिकाब क्या करता था, लोगों की नजर से छिप छिप कर गलत काम क्या करता था। तो मेरे प्यारे साथियों, छिप छिप कर गुनाह करने की वजह से, आड़ में गुनाह करने की वजह से मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के रोज आपकी तमाम की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, आपकी तमाम नेकियां ज़ाय हो जाएंगी। लेकिन हाँ देखिए कितना खतरनाक गुनाह है, कितना खतरनाक गुनाह है। इसलिए तो कहकर जाना चाहता हूँ, फिक्र आखिरत को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। जब रात को मेरी माएँ बहनें आप भी सुने, रात में तो मोबाइल करते रहते हैं आप हमेशा, सुनिए, जब रात के वक्त में ऐसा ऐसा करने का दिल करे ना, तो ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि हाय अल्लाह, रात के 12 बजे ऐसा कर रही हूँ, कल क़यामत के रोज जवाब देना पड़ेगा। नौजवानों आप भी सुनिए, आप भी थोड़ी किसी से कम है। रात में हाय अल्लाह क्या क्या करते हैं वो तो आप ही और अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्या करते हैं आप रात को साहब मोबाइल के जरिए से, लेकिन अगर आपके अंदर फिक्र आखिरत, अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो रात को ऐसा ऐसा करने से पहले या कुछ करने से पहले, वो जो वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं ना, एक ज़माना था कि लड़का लड़की अगर एक साथ मिले तब जाकर गलत काम होता था, लेकिन साहब टेक्नोलॉजी ने, सुनिएगा, लड़का लड़की जब एक साथ होता था तब जाकर कहीं ना कहीं गलत काम होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें और आपको गुनाह के इतना करीब कर दिया, टेक्नोलॉजी ने हमें और आपको जहन्नम के इतना करीब कर दिया, जिना के इतना करीब कर दिया कि लड़का दिल्ली में है, लड़की रुपसपुर झारखंड में है, फिर भी फ़ोन के ज़रिए से, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से सब कुछ हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। मेरी माएँ बहनें आप भी सुने, आप भी किसी से कम नहीं है। लेकिन हाँ, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मकई की खेत में जाकर करने से पहले या कहीं पर करने से पहले ऐसा काम, ये एहसास आपके अंदर होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ, हाय अल्लाह, अगर आज मैंने कर लिया तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसी चीज़ का नाम तो फिक्र आखिरत है, इसी एहसास का नाम तो फिक्र आखिरत है। और मैं इतनी देर से इसी चीज़ का पैगाम और इसी चीज़ की तालीम तो मैं आपको देकर जा रहा हूँ कि इस चीज़ को पैदा कर लीजिए। और इसी चीज़ की तालीम एक बाप के बारे में क्या बताऊँ, ज़रा सुनिएगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाप अपना बेटा से
اپنی اولاد سے اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں. ایک باپ بھی اپنی اولاد سے اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں. اور جس نصیحت کو, جس تعلیم کو, جس وصیت کو اللہ تبارک و تعالی رب کائنات اپنی کتاب کے اندر, قرآن کے اندر نقل کر دیتا ہے. لیکن باپ 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 جتنے بھی لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سب تو شادی شدہ ہیں, سب شادی شدہ ہیں. صرف میں ہی یہاں پر غیر شادی شدہ ہوں, ورنہ سب شادی شدہ ہے یہاں پر. تو میرے بھائی ہو, باپ صرف بچہ پیدا کرنا آتا ہے, باپ بننا نہیں آتا ہے. یہ نا بہت افسوس کے ساتھ مسلمانوں کو کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان معاف کرنا, لہجہ تھوڑا ایسا ہے لیکن آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں. لہجے میں کڑک ہے پر میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. میں تو انوشاسن کے دائرے میں رہ کر, تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کر رہا ہوں, ورنہ تہذیب کا دائرہ اگر میں فلانگ کر دوں تو میرے بھائیوں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے تہذیب کے دائرے میں رہ کر میں آپ سے ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ ہم اور آپ نا صرف بچہ پیدا کرنا جانتے ہیں, لیکن باپ کیسے بنا جاتا ہے ہم اور آپ نہیں جانتے. نہیں جانتے, کوئی بھی نہیں جانتے باپ کیسے بنا جاتا ہے. حالانکہ باپ کی ذمہ داری اور باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو بیٹا کو اچھی طرح اس کی رہنمائی کرے, جنت کے راستے پر اس کی رہنمائی کرے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ خود بھی جہنم کے عذاب سے بچو اور خود بھی جہنم کے عذاب سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے بچے کو, اپنی اولادوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. لیکن ہم ہیں باپ, اپنی اولادوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس کی ایک مثال دے دوں پھر دکھاتا ہوں آپ کو کہ باپ کیسے بنا جاتا ہے, اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فکر آخرت کی تعلیم اور وصیت کس طرح دے رہے ہیں. ایک باپ ہے, گھر میں سویا ہوا ہے, بیٹا سے کہتا ہے بیٹا جا ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ. اب بیڑی لانے کے لیے بھیجتے کہ نہیں بھیجتے اپنے بیٹا کو, گھر میں سوئے ہوئے ہیں, بیٹا سے کہتے جا ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ. اور آپ اپنے بچے کے سامنے, ارے یار جب خود گمراہ ہو تو خود گمراہ رہو نا. جب آپ کا دل گناہ کرتے کرتے جب کالا ہو گیا ہے تو آپ کا کالا سایہ آپ اپنے بچے کے اوپر کیوں پھینک رہے ہیں, کیوں پڑھنے دے رہے ہیں. ایک تو غلط کام کر رہے ہیں, بیڑی خود پیتے ہیں, اوپر سے بچے کے سامنے پیتے ہیں, اور تیسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہی بچے کو آپ بیڑی لانے کے لیے بھیجتے, جا ایک پیکٹ بیڑی لے کے آ. بیٹا ایک دن گیا بیڑی لا کے دیا, دوسرے دن گیا بیڑی لا کے دیا, تیسرے دن گیا بیڑی لا کے دیا. بیٹا بھی تنگ ہو گیا, یار یہ کیا چیز ہے بیڑی کہ میرا باپ دن میں 12-13 بیڑی پیتا ہے اور مجھے لانے کے لیے بھیجتا ہے, چلو میں بھی ایک دن بیڑی پی کے دیکھوں. اب بیٹا دیکھتے دیکھتے بیٹا نے پیکٹ سے ایک بیڑی نکالی اور اپنے منہ میں رکھ لیا. جب بیٹا نے کھینچا, زور سے کھینچا, بیٹا کو بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آیا بیٹا کو. باپ تو پہلے سے حرام خور تھا, بیٹا بھی باپ کو دیکھ دیکھ کر حرام خور بن گیا. حرام خور نہیں, حرام کھانے والا حرام خور بن گیا. آج ہم یہ باپ ہیں اپنے بیٹے کو برائی کی طرف دھکیل رہے ہیں, جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. میرے بھائیوں, آج اپنے بچے کے پرتی ہماری جو دائتو ہے, ہماری جو ذمہ داریاں ہیں, ہماری جو رسپانسبلٹیز ہے, آج ہم ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں, حق ادا نہیں کر رہے, صرف بچہ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, بچے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا باپ بننے کی بھی آپ کوشش کیجئے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. جب تک آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے آپ کی اولاد جنت کی راہ پر نہیں چل سکتی. اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچائیے, اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا پالن کرے. میرے پیارے ساتھیوں, میں دکھا رہا تھا باپ بننا چاہتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی طرح باپ بنیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں, فکر آخرت کی تعلیم دیتے ہیں, اور اپنے بیٹا سے کہتے ہیں اے میرا بیٹا سنو, یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی باللہ. کہ میرے بیٹے, اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی دیکھیے کیا تعلیم دے رہے ہیں,
हमारी तरह नहीं कि बेटा ये करो, बीड़ी ले आओ, सिगरेट ले आओ, शराब ले आओ, बल्कि एक ही बाप हजरत लुकमान अपने बेटे से ये तालीम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। क्या मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज, राई समझते हैं आप, राई समझते हैं ना, बड़ी छोटी होती है राई, राई का दाना बड़ा छोटा होता है, बड़ी छोटी चीज है ये चीज अगर आपकी नजर के सामने पड़ी होंगी तो वो चीज आपकी नजर में नहीं आएंगी, वो चीज आपकी नजर में नहीं, आपकी नजर से बाहर होंगी। लेकिन देखिए एक बाप अपना बेटा से ये तालीम दे रहे कि मेरा बेटा, इस मिसाल के साथ कि बेटा अल्लाह की नज़र का और पकड़ का आलम तो ये है कि दुनिया में ना तुम जो भी करोगे, छोटा हो बड़ा हो, राई के दाने के बराबर भी अगर कोई काम करोगे ना दुनिया में, तो अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकता। इसलिए बेटा अल्लाह को सामने रखकर, आखिरत को सामने रखकर जब भी कोई काम करना तो ये एहसास अपने दिल में पैदा कर लेना कि तुमको इस चीज का हिसाब कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। इस चीज का हिसाब कल कयामत के दिन, आखिरत के दिन तुमको अल्लाह तबारक व तआला के सामने देना होगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी को तो फिक्र आखिरत कहते हैं। इसी चीज को हमें और आपको अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, फिक्र आखिरत किसे कहते हैं? हमारी तरह नहीं, गलत काम कर देते हैं, लोग देख भी लेते हैं। मान लीजिए हमने किसी लड़की के साथ जिना कर लिया, गलत काम कर लिया, लोग देख भी लिए, गवाह भी मौजूद है, उसके बावजूद भी हम गवाह को क्या करते हैं? पैसा की बुनियाद पर खरीद लेते हैं। मेरे खिलाफ गवाही मत देना, पैसा देकर खरीद लेते हैं। लेकिन अगर फिक्र आखिरत, अगर ये एहसास आपके अंदर होगा तो क्या होगा जानते हैं? जरा देखिए माइज़ इब्न मालिक को, जरा देखिए मुसलमान किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं, जरा देखिए मेरे भाइयों। उसने गलत काम कर लिया किसी लड़की के साथ, फिक्र आखिरत दिखाता हूं आपको। देखिए गलत काम कर दिया, ओ माइस अल्लाह के नबी के पास आया। आने के बाद नबी से कहा, क्या है नबी, आप मुझ पर हद कायम कीजिए। कहा किस चीज की? कहा कि अल्लाह के नबी में मुझसे गलत काम हो गया। अल्लाह के नबी कहते यार ये क्या है, खुद आकर अपने जुर्म का स्वीकार कर रहा है। अल्लाह के नबी कहते जा तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह माफ कर देगा। चला गया, कुछ दूर गया, फिर लौट कर आया। देखिए उसको जो चीज वापस बार बार ला रही है ना, जो चीज, वही तो फिक्र आखिरत है। गया फौरन अल्लाह के नबी के पास आ गया। अल्लाह के नबी से कहते हैं नबी आप मुझे पाक कर दीजिए। का किस चीज से पाक करूं? का अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे जिना हो गया, मैंने अल्लाह की हद को पास कर गया, पामाल कर गया। नबी कहते हैं अरे जाओ अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। फिर गया, लेकिन उसके दिल में चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया, तसल्ली नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर फिक्र आखिरत जो है झंझोर रही थी। वो फिर वापस आया और अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए। हालांकि सजा क्या है? सजा क्या है? शादी होने के बावजूद भी कुत्तों की तरह दूसरों की बीबी के पीछे भागने वालों सुनो, मेरी माँ और बहनों आप भी सुनो। शौहर है, शौहर रहने के बावजूद भी दूसरे लड़की की तरफ आपकी नजर है, दूसरे लड़के को आप चाहिए, दूसरी लड़की आपको चाहिए। शादी होने के बावजूद भी आप इसको देखिए कि फिक्र आखिरत किसे कहते हैं। जानते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे आज रजम करने का हुक्म देंगे, मुझे पत्थर मार मार कर मुझे रजम कर दिया जाएगा, मेरा संसार कर दिया जाएगा, इस दुनिया से मैं विदा हो जाऊंगा, रुखसत हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लोग मुझे पत्थर से मेरे जिस्म को छल्ली छल्ली कर देंगे। वो जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसके बावजूद भी वो अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी से पाक करो? फिर उसने वही जवाब दिया। नबी ने फरमाया जाओ अल्लाह से माफी मांगो, जाओ अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा।
پھر جب لاسٹ میں کہا، پھر اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے یہ پاپ ہو گیا، یہ ادرم ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھے زنا سے پاک کر دیجئے. شادی شدہ ہے، زنا سے پاک کر دیجئے. اب اسلام میں اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر غلط کام کریں گے، زنا کا ارتکاب کریں گے، ہائے اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے. آج مسلمان اس کو معمولی سا گناہ سمجھتے، آج اس کو معمولی سا گناہ سمجھتے. شادی ہو گئی پھر بھی لڑکیوں کو ہوٹلوں میں لے کر جاتے ہیں، بیوی ہے پھر بھی لے جاتے ہیں، شوہر ہے پھر بھی لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں جاتی ہیں عورتیں. میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، جس کو ہم معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، جس کو معمولی سا پاپ سمجھتے ہیں، وہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا پاپ ہے کہ اس جرم کے کر لینے کے بعد، اس گناہ کے کر لینے کے بعد اس دنیا میں زندہ رہنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. اس جرم کو کر لینے کے بعد اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اگر آپ کے ذریعے سے یہ گناہ ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ کہ آپ کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ یار دیکھو ذرا پاگل اگل تو نہیں ہے، شراب پی تو نہیں رکھی ہے، جا کر دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ اب اس کو رجم کر دیا جائے گا، کیا بول رہا ہے. لوگ جاتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں نہیں نبی یہ پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، کہ دیکھو شراب تو نہیں پی رکھی. لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے شراب بھی نہیں پی رکھی. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اس کو میدان مقتل میں لے جاؤ اور پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دو. پھر صحابہ لے گئے اور پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیے. اس واقعہ سے کیا پتا چلا؟ آپ بولیں گے یار وہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے، کوئی نہیں دیکھا، کیا ہو جاتا، کچھ نہیں ہوتا، بچ جاتا دنیا میں، پتھر نہیں کھاتا، مار نہیں کھاتا. لیکن میرے پیارے سے نہیں، فکر آخرت اس کے اندر کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ اگر مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، اگر اس کے باوجود بھی میں دنیا میں اس کی سزا مجھے نہیں ملے گی تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن اس کی سزا مجھے ملے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آخرت میں مجھے سزا ملے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا ہی میں مجھے سزا مل جائے. اسی کو فکر آخرت کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اسی چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا بیان فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کل قیامت کے دن جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، جب آپ کے ہاتھ میں یہ رجسٹر رکھ دیا جائے گا، آپ نے 70 سال 80 سال میں کیا کیا کیے، تمام چیزیں جب آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، آپ دیکھیں گے اور اللہ سے کہیں گے ہائے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ میں نے دنیا میں جو بھی کیا تھا اللہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر لپی بد ہے، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر درج ہے، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے. میرے پیارے ساتھیوں پھر آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں میرا 1.25 گھنٹہ ہو گیا، ایسے میں 1.5 گھنٹہ سے زیادہ تقریر نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی میں نے 1:15 بجے تک آپ کے سامنے تقریر کی. دل تو کرتا ہے کہ اس مضمون کو آگے بڑھاؤ. یہ مضمون اتنا لمبا اتنا وسیع مضمون ہے کہ اگر 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی اس مضمون کے اوپر بولا جائے تو کبھی فرق نہیں پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں. لیکن میری طبیعت اب مجھے اجازت نہیں دیتی ہے. میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اس میک میں نے چیخ چیخ کر چلا کر اتنی دیر تک میں نے آپ کے سامنے بیان رکھا 1.25 گھنٹہ. اب اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اب چھوڑ دیجئے. کل بھی آپ کو پروگرام میں جانا ہے، کل بھی آپ کو کہیں پہ جانا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں میں میں نے بیان ختم نہیں کیا، میں نے ابھی بس اتنا بتایا کہ ختم کرنے والا ہوں. تو میرے پیارے ساتھیوں آپ تمام سے درخواست ہے کہ فکر آخرت کو آپ اپنے اندر پیدا کریں. بس ایک چیز، وہ چیز کیا ہے؟ موت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مرنا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے، دنیا کی زندگی ہمارے لیے دھوکہ ہے، اور دنیا میں مرنے سے پہلے تک
ہم جو بھی کچھ کریں گے کل قیامت کے دن ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک پل کا حساب اللہ کے سامنے ہمیں رکھنا ہے. بس اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو گئی، یقین مانیے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر فکر آخرت کو پیدا کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. پڑھی آمین. یہ الہ العالمین تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس راستے پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری ہو. یہ الہ العالمین تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. پڑھی اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا.